حلب کیا خوب تاریخی شہر ہوا کرتا تھا۔ دنیا کی خوبصورت اور جدید شہروں کی فہرست میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بی بی سی نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ حلب دنیا کا سب سے خوبصورت اور دلکش شہر ہے۔ حلب میں اپنے قیام کے دوران ابن بطوطہ نے بھی اپنے ایک سفر نامہ میں اس شہر کو ایک شاندار شہر قرار دیا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر حلب کے کھنڈرات گواہی دیتے نظر آتے ہیں کہ ملبے کے یہ ڈیر ماضی کا خوبصورت اور جدید ترین شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر اپنے تاریخی مقامات اور قدیم بازاروں کے ساتھ ساتھ تیزی سے پھیلتے جدید شہری مقامات کا بھی امتزاج تھا۔ ایک طرف آپ کو اس شہر میں مغربی ممالک کی کمپنیوں کے آؤٹ لیٹس قائم کیے ہوئے نظر آئیں گے، اور دوسری جانب امیہ مسجد، جسے یونیسکو نے مسلم دنیا کی چند خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک قرار دے رکھا تھا، اور اس جیسی ان گنت تاریخی عمارات ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے حلب شہر کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ حلب ایک روایت کے مطابق حلب ابراہیم تھا۔ دراصل عربی میں حلب دودھ کو کہتے ہیں، اور یہ شہر جس جگہ واقع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی رہتے تھے۔ وہ چونکہ ہر آنے جانے والے کو اپنی پالتو بکریوں کا دودھ فی سبیل اللہ پلایا کرتے تھے، اس بات کی شہرت اس قدر ہوئی کہ لوگ جوک در جوک آتے اور پوچھتے کہ حلب ابراہیم کہاں تقسیم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام حلب ابراہیم کی شہرت اختیار کر گیا، جبکہ حلب کو مغرب میں الیپو اور ترکی میں حلب کہتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 4000 سال پہلے حلابو نامی شہر کی مٹی کی تختیاں ملی تھیں، جو دراصل اسی شہر کی تھیں، جس کا نام بعد میں تبدیل ہو کر حلب کی شہرت اختیار کر گیا۔ جبکہ تاریخ دانوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حلب کا شمار ان چند قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے جو مسلسل آباد چلے آ رہے ہیں۔ بغداد، جو بذات خود ایک تجارتی مرکز تھا، اس کے قافلے یہاں سے ہو کے جاتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں 1000 قبل مسیح میں بھی اس شہر کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، بازنطینی عہد میں اس کو خوب ترقی ملی۔ اس شہر نے بھی کیا قسمت پائی ہے کہ 10ویں صدی میں بازنطینیوں نے اس پر قبضہ جما لیا۔ 11ویں صدی میں یہ شہر بے مثال سلجوق ترکوں کے قبضے میں آ گیا، اور سن 1124 میں صلیبیوں نے اسے اپنے زیر تسلط کر لیا، اور 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کر کے صحیح معنوں میں شہر بے مثال بنا دیا۔ اس کے بعد 1260 میں اس شہر پر ہلاکو خان قابض ہو گیا، اور 1348 میں طاعون کی وبا نے شہر کو ویران کر دیا۔ ابھی یہ شہر طاعون کی بربادی سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ سن 1401 میں امیر تیمور نے اس پر چڑھائی کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 1517 میں اس شہر کی قسمت ایک مرتبہ پھر عثمانی ترکوں کے ہاتھوں آ گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے مصر بھی شہر پہ قابض رہا۔ ترکوں نے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں کوئی کسر نہیں اٹھائی تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں حلب ترک سلطنت کا تیسرا بڑا شہر تھا۔ آج یہ شہر آپ کو ایک کھنڈر کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ یہ شہر فتح ہو چکا ہے اور اپنے حقیقی وارثوں کو مل چکا ہے۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس شہر کی فتح میں کمال کی بات یہ ہے کہ تقریباً 12 تنظیموں نے مل کر حصہ لیا اور شہر کو فتح کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جتنا اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہم رہیں گے، اتنی زیادہ کامیابی ہمیں ملے گی۔ لہٰذا متحد رہو کہ اللہ اتفاق پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اور اسلام کو ہمیشہ غالب رکھے۔ اللہ ہمارے ساتھ رہے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فتح کو، جو کہ 8 سال بعد مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔